تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، ان کے درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، سابقہ جمعہ کے اندر تخلیق آدم علیہ السلام پر بات ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور ہاتھ سے بنانے اور مٹی سے بنانے اور فرشتوں کے ساتھ مشاورت خبر دینے میں حکمت کیا تھی اور ہمارے لیے کیا اسباب تھے، ان سب پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا لیا، ان کا مجسمہ تیار کر لیا، تو اس کے بعد سورۃ الحجر آیت نمبر 29 اور سورۃ صاد آیت نمبر 72 دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تذکرہ کیا کہ اس کے بعد ہم نے کون سا سٹیپ لیا، کون سا مرحلہ آیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جب میں آدم کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح کو، تو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی تھی، من روحی۔ اور اس طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 59 میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اس کو کہا کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو گیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا، اس کا ڈھانچہ تیار کیا، ابھی وہ ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، کچھ مدت تک اس کو ویسے رہنے دیا، اس کے بعد وہ اس میں روح پھونکی تھی۔ تو جب وہ مجسمہ پڑا ہوا تھا تو وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کا تذکرہ صحیح مسلم 2611 نمبر حدیث میں ملتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لما صور اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء ان یترکہ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کا ڈھانچہ تیار کیا، تو اس کو کچھ وقت کے لیے جب تک اللہ نے چاہا ویسے چھوڑ دیا جنت میں۔ فجعل ابلیس یطیف بہ، ابلیس شیطان، وہی ابلیس جس نے سجدے سے انکار کیا تھا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اپنی تفصیل سے کریں گے، وہ ابلیس وہاں پر پہنچا، فیطیف بہ، اس آدم علیہ السلام کے مجسمے کے گرد چکر لگانے لگا، فینظر ما ہوا، وہ دیکھنے لگا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا بنا کے رکھ دیا اللہ نے۔ فلما رآہ اجوفا، جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے خالی ہے، اس کا پیٹ، منہ سے لے کر پیٹ اور پیٹ سے لے کر اس کا اخراج والا راستہ، یہ سارا اندر سے خالی ہے، تو کہنے لگا عرف انہ خلق خلقا لا یتمالک، کہتا اچھا سمجھ گیا ہوں، یہ اللہ نے ایک ایسی چیز بنا دی ہے جو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ کیوں؟ اندر سے خالی ہے، مطلب جو چیز اندر سے خالی ہو وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، فٹ بال ہے نا، فٹ بال، وہ کسی بزرگ نے کہاوت بنی ہوئی ہے، سبق آموز ہے، ویسے ممکن تو نہیں، کسی بزرگ نے پوچھا فٹ بال سے، بھائی گراؤنڈ میں تو جدھر جاتا ہے تجھے کک لگتی ہے، جدھر جاتا ہے تجھے پاؤں سے کوئی ٹھنڈا لگا دیتا ہے، آخر کیا وجہ، تو ایک جگہ کیوں نہیں ٹھہر سکتا؟ کہتا دراصل میں اندر سے خالی ہوں، میرے باہر غلاف ہے، چمڑا لگا ہوا ہے، سلائی کیا ہوا ہے، ڈیکوریشن بنی ہوئی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن دراصل در حقیقت اندر سے خالی ہوں، جس کے سامنے آتا ہوں وہ کک لگاتا ہے، اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیتا ہے۔ یہی بات شیطان نے بھانپ لی تھی، جانچ لی تھی، اور آخر اللہ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو، بنی آدم کو اندر سے خالی رکھا۔ حکمت کیا تھی؟ وہی صراط مستقیم اور جہنم کا راستہ، دو راستے انسان کو دکھلانے تھے۔
وہ دیکھنا تھا کہ کون ہے جو شیطان کے پیچھے جاتا ہے اور کون ہے جو رب رحمان کے پیچھے جاتا ہے۔ اسی وقت شیطان نے بھانپ لیا، ہاں بس جو بھی اللہ نے یہ بنایا ہے نا، یہ ہے اندر سے خالی، یہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے گا۔ اب یہ میری اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں راستہ بھی دکھلا دیا، ہدایت والا راستہ، گمراہی والا راستہ، رحمان والا راستہ، ابلیس والا راستہ۔ اب ہم نے اپنے اس خالی اندر کو کس سافٹ ویئر کے ساتھ انسٹال کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے اندر ہم نے حلال ڈالنا ہے یا حرام ڈالنا ہے، اس میں چوائس ہم نے کرنی ہے۔ اس کے اندر رب رحمان کی باتوں کو اپلوڈ کرنا ہے یا شیطانی خواہشات کو اپنے دل و دماغ میں ڈال کے شیطان کے پیچھے لگنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن جو رب رحمان کے پیچھے لگے گا اس کا انجام، اس کا مقام جنت ہوگا، اور جو اپنے اس خالی جسم کے اندر، خالی باڈی کے اندر شیطانی خواہشات کو اپلوڈ کر کے اس کے پیچھے لگے گا تو پھر یاد رکھنا شیطان کا مقام، اس کا انجام، اس کا اختتام جہنم ہے۔ جس کے ساتھی بنو گے اپنے اس جسم کے خالی حصے میں جو اپلوڈ کرو گے، جو ڈالو گے، نیکیاں ڈالو گے، قرآن ڈالو گے، فرمان نبوت ڈالو گے، اللہ کے احکام ڈالو گے، تو پھر دیکھ لو راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اس راستے پہ جا رہے ہو۔ اگر اس خالی جسم میں دنیاوی خواہشات، شیطانی تعلقات، شیطانی باتوں کو ڈالو گے تو پھر بھی یاد رکھنا شیطان کا انجام، اس کا راستہ جہنم ہے۔ اور اس نے رب کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے گھیروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے اپنی روح پھونکی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3340۔ قیامت کے دن جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے تو لوگ اکٹھے ہوں گے کہ ہم کسی نبی کے پاس جائیں، ان سے جا کے سفارش کریں کہ اللہ کو یہ کہہ دیں کہ حساب کتاب شروع کر لیا جائے۔ تو سب سے پہلے وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے یا آدم انت ابو البشر خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ۔ اے آدم، تو انسانوں کا باپ ہے، تجھ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اس میں سابقہ جمعہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ تجھ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وَنَفَخَ فِي رُوحِهِ، اور تجھ میں اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ اور اس کے بعد پھر اگر لمبی حدیث ہے کہ تو اللہ سے سفارش کر رہا کہ آدم علیہ السلام کیا کہیں گے، یہ بڑا لمبا واقعہ۔ بہرحال محل استشہاد جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے کہ اس وقت بھی لوگ نبوت والی زبان بتلا کے گئے ہیں، کہ اس وقت بھی لوگ آدم علیہ السلام کو جا کے ان کی یہ صفت بتلائیں گے کہ اے آدم، تجھے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تجھ میں اپنی روح کو پھونکا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روح کیا ہے؟ جسم تو سمجھ لگتا ہے نا، انسان کا جسم گوشت کا لوتھڑا، ہڈیوں کے اوپر چڑھا ہوا گوشت کا ڈھانچہ، یہ ہے جسم انسان کا۔ لیکن روح کیا ہے؟ کبھی کوئی بندہ دنیا سے آخرت میں منتقل ہوتا ہوا، اس کی سانسیں دنیا سے کٹتی ہوئی، روح نکلتی ہوئی دیکھی کبھی کسی نے؟ نہیں پتا۔ یہی سوال یہودیوں نے کیا تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہودی کہنے لگے دیکھو اس نبی سے، آپس میں باتیں کرنے لگے، اس نبی سے کوئی ایسا سوال کرو جس کا اس کو جواب نہ آ سکے، پھنسانے کی کوشش کرنے لگے۔ تو انہوں نے سوال کیا، ایک نے کہا جاؤ تم اس سے جا کے نا روح کے متعلق پوچھو، اگر یہ واقعی نبی ہوا نا تو اس پر کوئی نہ کوئی وحی آ جائے گی، اگر نبی نہ ہوا تو پھر نہیں بتا سکے گا۔ تو ایک یہودی گیا، جا کے پوچھا کہ اے محمد روح کیا ہے؟ روح کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کیا، بنی اسرائیل سورت آیت نمبر 85، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے نبی، یہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، ان کو بتلا دے روح من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، یہ قلیلا انتہائی بہت زیادہ تھوڑا سا علم اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ جس علم کی بنیاد پہ تم نے پانوں کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کی، جس علم کی بنیاد سے، جن فنون کی بنیاد سے تم نے جدید مشینری ایجاد کر کے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا، فضاؤں کی بلندیوں تک پہنچ کے پرندوں کی طرح اڑنا شروع کر دیا، کروڑوں ٹن وزنی بحری جہاز پانی میں بنا ڈوبے چلا دیے، ایک سوئی پانی میں پھینکو تو وہ ڈوب جاتی ہے نا، اور لاکھوں ٹن وزنی بحری جہاز نہیں ڈوبتا۔ کیوں نہیں ڈوبتا یہ الگ بات ہے، فزکس کے ماہرین جانتے ہیں آرشمیدس کا قانون کیوں نہیں ڈوبتا، لیکن میرے رب کی حکمت ہے، میرا رب ہے جو ایک سوئی کو پانی میں ڈبو دیتا ہے، کروڑوں ٹن وزنی بحری جہاز کو پانی میں نہیں ڈوبنے دیتا۔ اور یہ علم اللہ نے انسان کو دیا اور انسان نے یہ ایجادات کی، اور پھر اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ جس کو تم بڑی ایجادات سمجھتے ہو اللہ کے ہاں یہ بالکل تھوڑا سا علم ہے۔ کیوں؟ انسان تیرے جسم کے ساتھ جس مخلوق کا تعلق تھا، یہ روح اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے نا، مخلوق ہے، اور یہ تیرے جسم کے ساتھ تعلق ہے، اس کا جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں تیرے جسم میں روح موجود ہے، اور تجھے اپنے جسم میں پڑی ہوئی روح اللہ کی مخلوق کی حقیقت کا علم نہیں ہے، تو اللہ کی حقیقت کے بارے میں کیا جانے گا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اصل ہے۔ اگر تو یہ سوچنا شروع کرے کہ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی اولاد بھی نہیں، اصل بھی نہیں، اس نے اتنا بڑا جہان بنا دیا، نہیں یہ تو ایسے ممکن نہیں ہے۔ منع کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں جو تمہیں بتلا دیا گیا اس پہ ایمان لے کے آؤ، اس سے آگے اللہ کی حقیقت کے بارے میں جو بتلا دیا گیا اس پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، اس سے آگے سوچنا جائز نہیں ہے۔ یہ تیرے جسم میں پڑی روح تجھے بتلا رہی ہے کہ انسان آج کی جدید میڈیکل سائنس اس بات سے قاصر ہے کہ وہ روح کی حقیقت کو جان سکے۔ جاؤ یورپ کو دیکھ لو، کتنی ایسی یونیورسٹیز ہیں، کتنے ایسے میڈیکل کالجز ہیں جہاں پر تحقیقات جاری ہیں، کہیں چند سیکنڈ کی ہمیں ڈاکومنٹری مل جائے، جو بندہ دنیا چھوڑ کے آخرت میں جا رہا ہے، دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، چند سیکنڈ کا اس کا آگے والا حصہ واپس آ کے بتلا دے، اس کی نکلی ہوئی روح واپس آ کے بتلا دے کہ وہاں کیا ہوا، اس کی روح نکلتے ہوئے کیا مراحل ہوئے۔ ان کا تو قرآن پہ ایمان نہیں ہے۔ تو قرآن کو پڑھ، احادیث کو پڑھ، تجھے ایک ایک بات کا جواب ملے گا، تیرے جسم سے روح کیسے نکلتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ سائنس اس بات کو معلوم کرنے سے قاصر ہے کہ روح کیا ہے، تجھے اپنے جسم پہ دسترس حاصل نہیں ہے، تجھے اپنے جسم میں پڑی روح کی حقیقت معلوم نہیں ہے، تو اللہ کے بارے میں جو پتہ چل گیا اس کو مان۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثالیں اپنے اوپر فٹ مت کر۔ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں لیکن دونوں دائیں ہیں۔ اب تو سوچے گا ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، دو ہاتھ دونوں دائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ او بھائی جب اپنے جسم پہ دیکھ کے اللہ کو فٹ کرنے کی کوشش کرے گا پھر ناممکن لگے گا۔ اللہ کی حقیقت پہ مت جا، جو پتہ چل گیا اس پہ ایمان لا۔ تجھے تیری روح کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، بتلا دیا، روک دیا اللہ نے اس کے بارے میں سوال کرنے سے۔ بس یہی یاد کر، من امر ربی، تیرے جسم میں پڑی روح اللہ کا حکم ہے۔ کن کہہ کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو زندہ کر دیا، ڈھانچہ بنایا، کہا میں نے روح پھونکی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 59 میں وضاحت کر دی، خلقہ من تراب، میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر کن کہہ کے اس کو زندہ کر دیا۔ یہی تو روح ہے۔ یہاں ایک بات کرتا جاؤں، بڑی حیرت کی بات ہے،
بیٹا ہوا گھر میں، ماشاءاللہ مبارکیں آ رہی ہیں، کہاں سے آیا؟ بھئی پیروں نے بڑی کرامت کر دی، فلاں دربار میں حاضری دی تھی، وہ فلاں ولی اللہ تھا، اس سے اس کے پاس گیا تھا، اس نے بیٹا دے دیا۔ اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، فوت ہو گیا، تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ بس یہ اللہ کا حکم۔ کیوں؟ روح آئی تو پیروں کی عنایت، روح گئی تو اللہ کا حکم۔ دو نمبری، دوگلا پن، ڈبل پالیسی، غلط ہے یہ بات۔ اٹھا رب کا قرآن سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 پڑھ، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تیرے گھر میں کسی روح کا آنا من امر ربی، پیروں کی کرامت نہیں، فقیروں کی عنایت نہیں، ولی اللہ کا کرم نہیں، من امر ربی، تیرے گھر میں روح آئے تو من امر ربی، تیرے گھر سے روح جائے من امر ربی، یہ نظریہ رکھ، یہ عقیدہ رکھ، تب تیرا اللہ پہ ایمان مضبوط ہوگا۔ کس دن آدم علیہ السلام کو بنایا گیا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 854، خیر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، تمہارے یہ جو دن ہے 7 دن، ان دنوں میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج، اسی دن آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ یہ داخل کیا گیا، نکالا گیا، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعے کے دن، تو کیا کہا؟ خیر یوم، بہترین دن، طلعت علیہ الشمس، یہ جو تمہارے دنوں میں ہفتے کو سورج طلوع ہوا، اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، یہ جو 6 دنوں میں سورج طلوع ہوتے ہیں، ان کی بنسبت جو جمعے کا سورج طلوع ہوتا ہے یہ 6 دنوں سے بہترین سورج ہے، بہترین دن ہے۔ کہہ دیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتلا دیا، خلق فیہ آدم، تمام مخلوقوں سے بہترین مخلوق کا آغاز جمعے کے دن۔ لیکن ہمارے لیے کیا سبب چھوڑا؟ ہمارے لیے اس میں کیا حکمت ہے؟ جمعے کا دن آئے، عام دنوں کی طرح گزارے اور چلے جائیں، اس لیے بتلایا خلق فیہ آدم، بہترین مخلوق کا آغاز جمعے کے دن ہوا، بہترین دن جمعے کا دن ہے، اور تیری زندگی میں کتنے جمعے کے دن آئے، تو نے باقی دنوں کی بنسبت اس میں کوئی فرق رکھا؟ اگر نہیں رکھا تو یقیناً میرے اور تیرے نزدیک یہ جمعے کا دن بہترین نہیں ہے، یا پھر میں نے اس بہترین دن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ صبح کا آغاز تو نے کیا تو نبوت والی زبان کا تجھے حکم آ گیا، سورۃ کہف کی تلاوت کر، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان، یہ نور ہے، ہدایت ہے، تجھے غلط راہ کی طرف نہیں جانے دے گی، بھٹکے گا، تیرے ذہن میں اللہ تیرے ذہان و قلوب میں ڈال دے گا، او بندے یہ غلط راستہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے، یہ مطلب ہے الکہف، الجمعہ بین الجمعہ کی نور، ہدایت، روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ صبح کا آغاز یا جمعے کے دن کسی ٹائم سورۃ کہف کی تلاوت کر، پورا جمعہ صراط مستقیم پہ گزر سکے گا اگر تو سورۃ کہف کے معانی، تراجم، تشریح سمجھ کے پڑھ لے۔ پھر حکم ہوا، سورج طلوع ہوا، تیرے لیے حکم آ گیا، اونٹ کی قربانی کا ثواب لینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے مسجد میں پہنچ۔ 6 دن تو نے دنیا کمائی، بڑا حاصل کر لیا، سب کچھ کر لیا، اب یہ ایک دن بہترین دن ہے، باقی 6 دنوں کی بنسبت خلق فیہ آدم، اس میں آدم علیہ السلام تمہارے اور ہمارے باپ کو پیدا کیا گیا تھا۔ تو نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، جب جماعت کھڑی ہونے میں 5 منٹ رہ جائیں گے نا تو تب جاؤں گا۔ کوئی تیرے نزدیک جمعے کی اہمیت نہیں ہے؟ بتلایا نبوت والی زبان نے کہ اگر جمعے کی اذان ہو جائے، خطبہ شروع ہو جائے، خطیب منبر پہ بیٹھ جائے خطبے کے لیے، مسجد کے دروازوں پہ کھڑے فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، تیرا نام جمعے کے رجسٹر میں نہیں آتا۔
ذرا خود اپنے گریبان میں جان کے دیکھ کتنے جمعے ہیں جن کے رجسٹروں میں تیرا نام شامل ہے اور کتنے جمعوں کے اندر تیری غیر حاضری لگ چکی ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا دنیا کتنی کمائی تھی، قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ نفع کتنا ہوا تھا، نقصان کتنا ہوا تھا، پوچھا یہ جائے گا کہ جمعے کے رجسٹر میں کتنے جمعوں میں تیرا نام شامل ہے اور کتنے جمعوں میں تیری غیر حاضری ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ خیر اليوم، بہترین دن تھا یہ جس سے تو فائدہ نہ اٹھا سکا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2789 فرمایا آخذ رسول اللہ بھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخذ رسول اللہ بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فقال خلق اللہ عز وجل التربۃ یوم السبت، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن بنایا۔ پہلے جمعہ میں جس جمعہ میں ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق پہ بات کی تھی تو تب بات ہوئی تھی کہ اللہ نے زمین و آسمان 6 دنوں میں بنائے ہیں، 6 دنوں میں۔ اب وہ زمین بنانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ 6 دنوں کی وضاحت کر رہے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ فِيهِ الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، اور پھر اللہ نے پہاڑ بنائے اتوار کے دن۔ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، سوموار کے دن اس میں نباتات اگئی، درخت، جڑی بوٹیاں، نباتات۔ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ، منگل کے دن ناپسندیدہ چیزیں وہ اس زمین کے اوپر اگا دی۔ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، بدھ کے دن روشنی والی، ہدایت والی، پسندیدہ چیزیں اس زمین کے اوپر اگائی۔ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، جمعرات کے دن اس زمین کے جاندار پیدا کیے، جتنے بھی جاندار تھے وہ سب پیدا کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ وَخَلَقَ آدَمَ علیہ السلام بعد العصر من یوم الجمعہ فی آخر الخلق فی آخر ساعہ من ساعات الجمعہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن اپنی اس زمین کی آخری مخلوق آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جمعے کے دن 6 دنوں میں مکمل ہوا زمین، اس کے ساتھ ساتھ آسمان بھی بنتا رہا، زمین اور زمین کی چیزیں پوری ہوئی، اور 7ویں دن جمعے کے دن عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اس زمین کی آخری مخلوق آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر آخری ساعہ من ساعات الجمعہ، جمعہ کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی کے اندر، فیما بین العصر الی اللیل، آخری گھڑی کون سی ہوتی ہے دن کی؟ عصر سے لے کر رات تک، جس کو ہم شام کہتے ہیں، جس کو عربی کے اندر رات بولتے ہیں، جیسے قرآن میں کہا نا اتموا الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو پورا کرو رات تک۔ تو افطاری کب ہے؟ مغرب کے ٹائم، تو مغرب کے ٹائم عربی کے اندر رات بولا جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے۔ جو شام کا ٹائم ہے اس کے لیے مساء بولا جاتا ہے، اور وہ عصر سے لے کر شام سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، جس میں شام کے اذکار بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا کہ آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد پیدا کیا، مغرب سے پہلے، یعنی یہاں پر بتانے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس کائنات کا اینڈ ہونے والا ہے۔ امت محمدیہ ایک تو انسان اس زمین کی آخری مخلوق ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آنے تک جو آخری انسان آنا ہے کہ آخری مخلوق ہے اس زمین کی، اور پھر آخری مخلوق کے اندر امت محمدیہ اس انسانوں کی آخری امت ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کو بنا کر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ بھائی اس کائنات کا اینڈ ہونے والا ہے۔ عربی تاریخ کب شروع ہوتی ہے؟ چاند کے طلوع ہونے سے۔ چاند کب طلوع ہوتا ہے؟ مغرب کے ٹائم، سورج غروب ہوا، چاند طلوع ہو گیا۔ تو یہ چاند کے طلوع ہونے سے کائنات چلی، اور چلتے چلتے عصر کے ٹائم کے بعد آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، بس مغرب ہونے والی ہے۔ ایک تو پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ بھائی قیامت آنے والی ہے، آدم علیہ السلام آخری مخلوق ہے، قیامت آنے والی ہے، اپنا بندوبست کر لو۔ اب قیامت حقیقی اور قیامت کبریٰ جب آئے گی، میری اور تیری قیامت تب آ جائے گی جب ہماری سانسیں بند ہوں گی، اینڈ آف لائف ہونے والا ہے۔ کیا جاری کی ہے؟ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد بنایا، زندگی اختتام کی طرف رواں ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کیا تیاری کی ہم نے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ استوانا وساء کا ہاتین السبابہ والوسطی، یہ 2 انگلیاں اٹھائیں
یہ دو انگلیاں، سبابہ کہتے ہیں شہادت والی انگلی کو، اور وسطیٰ کہتے ہیں درمیانی انگلی کو، یہ دو انگلیاں اٹھائی اور کہا سنو، مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کتنا فاصلہ ہے دو انگلیوں کے درمیان؟ بس اتنا فاصلہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں اور قیامت کے آنے میں۔ ہمیں بہت بڑی لگتی ہے زندگی، اکٹھا کر لو سامان اس دنیا کے لیے، جمع کر لو پونجی، اس کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ جھگڑا، اس کے ساتھ حسد، اس کے ساتھ بغض، اس کے حق پہ ڈاکہ، یہ سب اس لیے کر رہے ہیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے لیے فاصلہ ان دو انگلیوں جتنا تھا۔ اور سوچ لو اللہ کے نبی کو گئے ہوئے اور کتنا عرصہ گزر چکا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہر چیز کا اینڈ ہونے والا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے اس بات کا کہ ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3076، فرمایا لما خلق اللہ آدم مسح ظہرہ فسقط من ظہرہ کل نسمۃ هو خالقها من ذریتہ الی یوم القیامہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک جتنی جانیں آنی تھی، کل نسمت، جتنی جانیں آنی تھی وہ ساری جھڑ کے نیچے گرتی۔ آدم علیہ السلام باپ ہے نا سب کے، اسی سے اماں ہوا کو پیدا کیا، اس کی بات بھی انشاءاللہ اللہ میں تفصیل سے آ جائے گی۔ اسی سے اماں ہوا کو پیدا کیا، اسی سے پھر آگے جوڑے چلتے 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 آج ہم، اور ہم سے پھر آگے قیامت تک جو نسلیں آنی ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور یہ اولاد جس دن آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے کے ٹائم میں، اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، قیامت تک جتنی جانیں آنی تھی اس انسانیت کی سب اللہ نے پیدا کر دی تھی۔ اب پھر ہم درباروں میں کیوں جاتے ہیں؟ 4 سال ہوں گے، 5 سال ہوں گے، 10 سال ہوں گے، 15 سال ہوں گے شادی کو، اولاد نہیں آ رہی، سنا فلاں ولی اللہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ اور بھائی کس بزرگ کے پاس جا رہا ہے جو بزرگ خود اس دن آدم علیہ السلام کی پشت سے گرا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیر کے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کیا تھا؟ وہ تو خود مخلوق ہے، وہ کسی کو کیا پیدا کرے گا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی یہ تو اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ ان کے کھانے سے مکھی کھانا چھین کے لے جائے، اس مکھی سے چھینا ہوا کھانا واپس لے آئے، تم جا کے ان سے اولادیں مانگتے ہو؟ جس روح نے آنا ہے، جس زندگی نے دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گی۔ تو لاکھ فیملی پلاننگ کروا لے، جو مرضی کر لے، جس روح نے دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گی۔ وہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے دن ہی آدم علیہ السلام کی پوچھ سے سب کو پیدا کر دیا تھا۔ جس نے نہیں آنا تو لاکھ جتن کر لے، تو جو بھی درباروں کے چکر لگا لے، جتنے بھی ولی اللہ سے دم کروا لے، جو بھی تو کروا لے، جس نے نہیں آنا اس نے نہیں آنا، جس نے آنا ہے تو لاکھ رکاوٹیں پیدا کر لے، لاکھ میڈیکل کے نسخے استعمال کر لے، جس نے آنا ہے اس نے آ کے رہنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو ان کی قد و قامت کیا تھی؟ فرمایا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6227، 3226، 3326، دو جگہ پہ فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی شکل پہ پیدا کیا، ان کی لمبائی 60 ذراع تھی۔ 60 ذراع، ذراع عربی کے اندر کہتے ہیں یہ کوہنی سے لے کر یہ بڑی انگلی تک کا جو فاصلہ ہے یہ ہے ذراع۔ اس کا معنی کیا جاتا ہے ہاتھ۔ تو اگر اس کی پیمائش کی جائے آج کی پیمائش میں تو تقریباً 1.5 فٹ بنتی ہے۔ اب 1.5 فٹ اور 60 ہاتھ کو اگر تبدیل کیا جائے تو تقریباً کم و بیش 90 فٹ بنتا ہے قد آدم علیہ السلام کا۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو ان کا قد 90 فٹ تھا۔ فَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدم، ہر وہ بندہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت میں داخل ہوگا۔ مطلب کہ ہر جنتی کا قد بھی 60 فٹ ہی ہوگا۔ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بعد پھر لوگ کم ہوتے 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 ان کے کم ہوتے کے قد، حتیٰ کہ آج دیکھ لو کسی کا قد 9 فٹ نہیں ملے گا۔ کہاں 90 فٹ آدم علیہ السلام کا قد، اور کہاں آج امت
15ویں صدی کے اندر، اور 9 فٹ قد بہت مشکل سے ملے گا، مل گیا تو سوشل میڈیا پہ دہائی، اخباروں میں خبریں اور تصویریں لگ جائیں گی، فلاں بندے کا 9 فٹ قد، اور کہاں آدم علیہ السلام کا 90 فٹ قد۔ کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ کیا بتلانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اگر ایک قد میں رکھتے سب کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا قد 90 فٹ رہتا، جنت میں 90 فٹ ہی جانا ہے نا، جنت میں جائیں گے تو پھر 90 فٹ۔ کیوں تقریض کیا قد کو، کیوں کم کیا؟ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں انسان تو اختتام کی طرف جا رہا ہے، انسان تو یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں دل لگا کے بیٹھا ہوں، میں نے محل بنا لیے، میں نے بینک بیلنس جمع کر لیے، میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا، اللہ کی بغاوت کر کے دنیا کے پیچھے بھاگا پھر رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت کر، جتنی مرضی کما لے دنیا، کوئی ممانعت نہیں ہے، حلال پہ چل، اللہ کی اطاعت اور حلال پہ چل، جتنی کر لے اکٹھی کر لے، ممانعت نہیں ہے، اللہ کا حق نکالتا جا۔ لیکن اللہ کی بغاوتیں کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، حلال اور حرام کی پہچان بھول کے جو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ جیسے تو نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، تیرا یہ ڈگریز ہوتا ہوا قد، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ کم ہوتا ہوا قد تجھے بتلا رہا ہے انسان تو اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو یہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ندا کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ تیرا ہر سال ختم ہونے والا تجھے موت کے قریب کر رہا ہے، اور تو ہر سال نیو ہیپی ہے، ہیپی برتھ ڈے۔ یہ کس بات کی علامت ہے تیری؟ تو ہمیشہ دنیا میں رہنے والا ہے۔ 63 سال زندگی تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 63 سال ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی۔ اٹھا صحابہ کی زندگیاں کو، کوئی ایک سال مجھے دکھا دے جس دن سال ختم ہونے پہ ہیپی برتھ ڈے بنایا ہو۔ کس کی تہذیب پہ کھڑا ہے تو؟ کس کے کلچر پہ کھڑا ہے تو؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اگر آج صحابہ کا کلچر چھوڑ کے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو چھوڑ کے، ایمانیات کو چھوڑ کے یورپ پہ چلے گا، مغرب کے کلچر پہ چلے گا، تو یاد رکھنا مغرب کی طرف جاتا ہوا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبوت والی زبان تجھے بتلا کے جا رہی ہے، محمد عربی کا فرمان ہے، آج تو جس کے کلچر پہ کھڑا ہوگا قیامت کے دن انہی کی صفوں پہ کھڑا ہوگا، پھر بھول جا کے تجھے نبوت والے ہاتھوں سے اللہ حوض کوثر پلا پینے دے گی۔ کوئی ایک سال ایسا نہیں تھا جس میں کسی صحابی نے جشن منایا ہو، ہیپی نیو ایئر منایا ہو۔ تجھے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے ایک سال ختم ہونے پر تیرا اللہ کے ساتھ تعلق کیا رہا، آنے والے تعلق کو مضبوط کر، تجھ سے گناہ کتنے ہوئے، نیکیاں کتنی ہوئی، اپنا محاسبہ کر۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ واز کیا کرتے تھے لوگوں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو، جانچ پڑتال کر لو، چیک کر لو، چیکنگ بیلنس کر لو، تمہاری نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے۔ جب اللہ نے تمہاری پوچھ کے شروع کر دی تو پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، نبوت والی زبان تجھے بتلا کے جا رہی ہے، او بھائی دنیا جنت کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح ایک جیل ہے، جیل کے اندر ایک قیدی جاتا ہے تو وہاں پر پابندیاں ہیں، ادھر نہیں جا سکتا، ادھر نہیں آ سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، بچوں ملے گا وہی کھائے گا، ادھر دیکھنا منع ہے، ادھر جانا منع ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جو احکامات جو شریعت محمدیہ نے تجھے بتلا دیے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اس کو ماننا پڑے گا۔ ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، ماننا پڑے گا۔ اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ نہیں کرنا، تجھے ماننا پڑے گا۔ الدنیا سجن المؤمن، اگر تم مومن بننا چاہتا ہے، اگر تم محمد عربی کا ساتھی بننا چاہتا ہے، اگر تم صحابہ کی صفوں میں قیامت کے دن کھڑا ہونا چاہتا ہے، تو پھر الدنیا سجن المؤمن، پھر چھوڑ دے برادری کو، پھر چھوڑ دے رشتہ داری کو۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، ابھی قیامت آئی نہیں، زوردار چیخ لگی ہے، ابھی صرف قیامت کی زوردار آواز آئے گی
کھٹکھٹانے والی آئے گی، تو اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اپنے والدین کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اپنی بیوی بچوں کو بیٹوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر بندے کی ایک اپنی حالت ہوگی جو دوسروں سے اس کو بے پرواہ کر دے گی۔ کن کے پیچھے لے کے لگ کے آئے تو شادیوں کے اوپر ایسے رسم و رواج کرتا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کن کے پیچھے لگ کے آئے تو شادیوں پہ فحاشی، گانا، موسیقی۔ بھائی برادری ہے نا، چھوٹ جائے گی، آج چھوڑ دے، قیامت کے دن مت چھوڑنا۔ آج کھڑا ہو جا سیسا بنائی دیوار بن کے، شاید اللہ تیری وجہ سے کسی کو ہدایت دے دے، قیامت کے دن بھی تجھے دعائیں دے گا۔ سورۃ المعارج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، قیامت کا دن ہوگا جب تیرے جرم تجھے دکھائے جائیں گے تو سب کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، حتیٰ کہ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، تیرے وہ رشتے دار جو تجھے جگہ دیا کرتے ہیں۔ آجا بھائی، کوئی بات نہیں، تو ان مولویوں کی باتوں کے پیچھے مت لگ۔ کیا کرنا ہے؟ ہیپی برتھ ڈے منانا ہے؟ ہم جگہ دیتے ہیں، ہم سامان دیتے ہیں، میں تجھے سب کچھ دیتا ہوں، منا، موج مستی کر۔ شادی آ گئی، باپ سے کسی نے کہا بھائی تیرے بیٹے دیکھ کیا کر رہے ہیں، فحاشی ہے، موسیقی ہے، یہ سب باتیں غلط ہے۔ بس یار کیا کرے، اولاد ہے نا، اولاد ہے، کیا کرے، اولاد کے ہاتھوں مجبور ہے۔ زندگی میں ایک بار تو شادی ہونی ہے، عیاشی کر لینے دو۔ رشتہ داروں نے ساتھ دیا، تو نے کر لی، قیامت کا دن ہوگا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، وہ کہے گا تو اللہ سے یا اللہ یہ جو رشتہ دار ہے نا جو شادی کی حرام کاموں میرے ساتھ تھے، جو برتھ ڈے منانے میں میرے ساتھ رہتے تھے، والد کے مننے میں، تیجا، ساتا، 40واں منانے میں مجھے تعاون کر کے جاتے تھے، میرے ساتھ ہوا کرتے تھے، میرا حوصلہ بڑھاتے تھے، کر کوئی نہیں، سب کرتے ہیں، کھا پی موج کر، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، یا اللہ یہ سب لے لے، سب کو جہنم میں پھینک دے، مجھے بچا لے۔ کلا، لگے گا نہیں، ہرگز نہیں۔ نزاعۃ للشوا، تجھے نہیں پتا تھا کہ جہنم کی آگ چمڑی کو کھینچ دینے والی، چہرے کو جھلسا دینے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم کی آگ پکارے گی، بلائے گی جس نے دنیا میں منہ موڑا تھا، جس نے پیٹھ پھیری تھی، آتا تھا جمعہ سنا چلا گیا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، کوئی نہیں مانی۔ تدعو من ادبر وتولی، جس نے منہ موڑا، پیٹھ پھیری تھی، جہنم کی آگ کہے گی آجا بھی آجا، ادھر آ، تو نے دنیا میں اللہ کی بات کو نہیں ماننا تھا، آج تیرے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، تیری جگہ یہ جہنم کا ایندھن۔ یہ کم ہوتا ہوا قد آدم علیہ السلام کا 90 فٹ اور آج 5-6-7 فٹ، یہ تجھے بتلا رہا ہے انسان تو اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تیرا ہر کم ہوتا ہوا سال، تیری ہم کہتا ہے بندہ بڑا ہو گیا، عمر اتنی ہو گئی، کم ہو رہی ہے۔ اگر تجھے اللہ نے، ہمیں پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، اگر 60 سال دی ہے اس میں سے 35 گزر گئی تو 25 رہ گئے۔ اگر تیری 40 سال عمر ہے اس میں سے 20 تو نے گزار لیے تو 20 رہ گئے، 20 تو گئے، ختم ہو گئے، اختتام۔ تیرا گزرتا ہوا سال، گزرتا ہوا دن، گزرتا ہوا گھنٹہ، گزرتا ہوا منٹ، گزرتا ہوا سیکنڈ تجھے موت کے قریب کر رہا ہے۔ تیری وہ زندگی، تیرا وہ دنیا کم ہو رہا ہے جو اللہ نے تجھے دنیا میں گزارنے کے لیے دیا تھا۔ کس بات کا جشن مناتا ہے تو؟ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3227 فرمایا، جنتیوں کی صفتیں بیان کی، فرمایا علی خلق رجل واحد لا صورت ابیہم آدم 60 ذراع، جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی ان کے قد وہی ان کے باپ آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق 60 ذراع یعنی 90 ہاتھ ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا جنت میں تو قد 60 ہاتھ 90 فٹ تھا۔ دوبارہ جب پوری آدم کی اولاد کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو پھر قد 60 ہاتھ ہوگا۔ یہ جو کم ہو رہا قد ہے یہ ہمیں سبق دے رہا ہے، انسان تو یہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، تو ایک اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ جب تیرا اینڈ ہو جائے گا،
اینڈ آف لائف ہو جائے گا تیرا، اس کے بعد پھر تیری ابتدا جو 60 ہاتھ تھی وہ تجھے اللہ جنت میں پہنچا دے گا. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ یہ دوبارہ جنتیوں کا قد اللہ 60 ہاتھ رکھے گا. جہنمیوں کا قد، ان کی جسامت کتنی ہوگی یہ اللہ ان کے عذاب کے مطابق جتنی چاہے گا کر سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کا بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے. اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ فاصلہ تقریباً اتنا بنتا ہے جتنا یہاں سے لاہور تک ہے. ایک جہنمی کا قد، اس کی جسامت عذاب کے طور پہ اللہ اتنی بڑی کر دے گا جتنی یہاں سے لاہور تک کا فاصلہ ہے. یہ جہنمیوں کے قد و قامت اور ہے، لیکن آدم علیہ السلام کا قد اور جنتیوں کا قد ایک ہوگا، اور اس سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ کم ہوتے ہوئے قد. یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں. انسان تو اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تیرے گزرتے ہوئے دن تجھے اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس سے سبق حاصل کر اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ. إن الحمد لله